السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے مقالہ نگاری کرنے میں اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں تحقیق کی روایت جامعات میں ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر جو ہے وہ لکھے جانے والے مکتبی ضرورت کے تحت مقالات میں جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے تحقیق کی جو روایت ہے، تحقیق کرنا صرف ایک مقالہ لکھنے والے کا کام ہی رہ گیا ہے۔ اور وہ کون لکھتا ہے؟ جو ایم فل کر رہا ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے مقالہ لکھ رہا ہو، صرف اس کے لیے ہی مقالہ لکھنا رہ گیا اور اس کے لیے ہی تحقیق ہو کر رہ گئی ہے کہ وہی تحقیق کرے گا اور مقالہ لکھے گا۔ چونکہ ان مدارج سے پہلے طلباء و طالبات کو بالعموم مقالہ نگاری کا تجربہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے جب تک آج کل کے دور میں یا ہم بھی اگر ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ہی مقالہ لکھیں گے کہ جب آپ نے کوئی ڈگری لینی ہے، ایم فل کرنا ہے کسی بھی مضمون میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، تو وہ تب اس کو مقالہ نگاری کا تجربہ نہیں ہوتا، اور اس کو وہ ایک اس کو آپ سمجھے ہوا سا بنا لیتا ہے، مشکل کام ہے کہ بھئی مقالہ نگاری کیسے ہوگی، کیسے مقالہ لکھا جائے گا، کہاں سے مواد لیا جائے گا، کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کروں گا، یہ وہ جیسے شروع میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ہر طالب علم کو ایم فل کے۔ اس لیے وہ اس راہ میں چند دشواریوں کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں۔ مرکزی سطح پر مختلف اداروں میں ہونے والے جو تحقیقی کام کے تبادلے یا اس سے متعلق باہمی اطلاع رسانی کا کوئی نظم نہ ہونے کے باعث موضوعات میں دارانے والی یکسانیت جو ہے وہ اور جو ہے اس میں یکسانی اور تکرار اس پر مستزاد ہے۔ مطلب باہمی اطلاع رسانی، کوئی نظم و ضبط نہ ہونا، کوئی ڈسپلن نہ ہونا، موضوعات کا جو ہے وہ انتخاب کرنا، اس میں تکرار، مطلب یہ سب کچھ جو ہے مقالہ لکھنے سے پہلے جو ہے وہ ہر طالب علم کو، ایم فل کے طالب علم کو جو ہے وہ یہ مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے موضوع کا انتخاب کرنا جو ہے کہ مقالہ لکھنے سے پہلے یہ ایک مشکل امر ہے کہ آپ موضوع کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ اس میں موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا آ جاتا ہے کہ مقالہ نویسی میں سب سے پہلا مرحلہ موضوع کا انتخاب ہے۔ اس سلسلے میں چند امور پیش نظر مقالات کی فہرستیں دے کر معلوم کیا جائے کہ کن موضوعات پر تحقیق ہو چکی ہے۔ مطلب مقالہ نگار کو پہلے دیکھے گا کہ کن موضوعات پر جو ہے تحقیق ہو چکی ہے، کن موضوعات پر جو ہے وہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مقالہ لکھا جا چکا ہے، تحقیق ہو چکی ہے، اور اب کن موضوعات پر جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت یا گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو مقالہ نگار یہ دیکھے گا۔ دوسری بات وہ دیکھے گا کہ جس شعبہ ادب سے وہ تعلق رکھتا ہے اس سے متعلق موضوع اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ مثلاً شاعری یا اس کی کوئی صنف، اگر آپ اردو میں ہیں یا اقبالیات میں ہیں یا کسی میں، کہ وہ صنف غزل، رباعی، قصیدہ، نظم، آزاد نظم وغیرہ جو بھی اردو کے جو ہے موضوعات ہوتے ہیں یا قسمیں ہیں، ناول، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ، وہ ان کو دیکھے گا۔ مقالہ نگار کی صلاحیت کا ہے، وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے، آیا وہ انگریزی جانتا ہے، عربی، فارسی، اور اس سے مناسب واقفیت اس کو ہے یا نہیں، کیا وہ وزن اور عروض کا شعور رکھتا ہے۔ وزن اور عروض مطلب شاعری کا وزن، شاعری کا وہ مطلب علم رکھتا ہے تھوڑا زیادہ، یا الفاظ کا اس کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے آیا نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ مقالہ لکھنے کے لیے کتنی مدت مقرر ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مقالہ وہ کتنی مدت میں لکھا جاتا ہے۔ ایم فل کے لیے عموماً آج کل 2 سال کا جو ہے وہ عرصہ ہے کہ مقالہ لکھ کے تیار ہو جائے، تحقیق کی جائے اپنے موضوع کے متعلق۔ خاکے کی تیاری کرنی پڑے گی کہ خاکہ کیا بنائے، جمع شدہ مواد کیا ہے، جمع شدہ لوازمے کی روشنی میں اپنے نگران کے مشورے سے مقالے کا ایک خاکہ بنا لیجئے۔ وہ نگران جو ہے، جو ہمارے ایم فل ڈگری میں جو ہمارے نگران ہیں، ان کی نگرانی میں یہ ظاہری بات ہے ہم مقالہ لکھتے ہیں۔ ابتدائی طور پر مباحث کو مختلف عنوانات دے کر ابواب بندی کرنا مفید ہوگا۔ کہتے ہیں مختلف مباحث جو ہوں گے، یہ مطلب مختلف جو ہوں گے موضوعات، ان کو بحث کے ذریعے جو ہے مختلف عنوان دیں گے، اور ابواب بندی مطلب چیپٹرز بنانا ہوگا۔ مطلب اگر آپ نے کوئی موضوع کا انتخاب کر لیا تو سب سے پہلے اس کے بعد آپ کا کام ہے چیپٹرز بنانا، مطلب ابواب بندی کرنا، ان کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے مباحث کے عنوانات کے تعین اور خاکے کی تیاری میں اچھے مقالات کو
नमूने के तौर पर देखना मुफीद रहेगा, क्योंकि खाके की तैयारी के लिए आप अच्छे मकाले लिखेंगे जो लिखे जा चुके होंगे, ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि भाई अब मैंने किस तरह लिखना है। तहरीर व तरतीब वो अब आपने किस तरह देनी है। तहरीरी काम मुकदमे इब्तदाई के सिवा खाकी के मुताबिक तरतीब से लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर इस वक्त मसादिर व मराजे से पूरी तरह दस्तरस में ना हो तो फिर किसी बाब से आगाज़ हो सकता है। मतलब कहते हैं पूरा उसको इल्म नहीं है, तो पूरी तरह दस्तरस नहीं है, तो फिर किसी भी बाब से वो आगाज़ करेगा और जो है वो अपना मुकाला शुरू करेगा। इस सूरत में मुकाला मुकम्मल होने पर तमाम सफ़ात को बाहम मरबूत करना लाजमी होगा कि अगर आपने अबवाब बंदी सही नहीं की कि पहले एक अबवाब, उसके बाद भाई ये दूसरा ये वाला बाब आना चाहिए, उसके बाद ये तीसरा चैप्टर आना चाहिए, उसके बाद चौथा आना चाहिए, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पहले चैप्टर में मैं क्या लिख रहा हूँ, दूसरे में ये बात आनी चाहिए, तीसरे में ये, मतलब एक रब्त हो। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और बग़ैर चैप्टर बंदी के या मतलब क्या कहते हैं अबवाब बंदी के लिखते जा रहे हैं, तो उसमें आपको रब्त पैदा करना होगा, ये फिर काफ़ी मुश्किल काम है, फिर सफ़ात को जोड़ना होगा। इससे बेहतर ये है कि बंदा अबवाब बंदी अच्छी कर ले, चैप्टर्स अच्छे बना ले, तो लाइन वाइज। जब तहरीरी काम शुरू हो तो इब्तिदा में चंद सिफ़ात लिखकर निगरान मकाला को दिखा लिए जाएँ, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो आप ये ना बोलें कि भाई मैं तो बड़ा लायक फाइक हूँ, मुझे चेक कराने की क्या ज़रूरत है। तो आप अगर लिख रहे हैं तो निगरान जो आपका मकाला एमफिल में जो आपका निगरान है उसको आप दिखा दें कि भाई मैं ठीक लिख रहा हूँ, मेरे अल्फाज का चुनाव ठीक है, या मेरा डाटा कलेक्ट अच्छा किया हुआ है, ये वो सारा उसकी रोशनी में, उनकी रोशनी में हस्ब ज़रूरत मुसविदे में तरमीम व तनसीह की जा सके कि अगर कोई गलती है तो वो आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो आपकी जो है वो गलती की इस्लाह कर दे। मकाले का म्यार बेहतर बनाने के लिए नज़रसानी और तनसीह का अमल हद ज़रूरी है, ताकि जो आपका निगरान है वो आपकी लिखी गई उसमें से गलतियां निकाल सके, और ताकि क्योंकि गलती निकालेगा तो हम बेहतरी करेंगे। माखिज़ क्या है? मकाले के माखिज़ से मुराद मतबूआ या गैर मतबूआ मवाद है। मतबूआ जो छप चुका है, गैर मतबूआ जो अभी छपा नहीं है, मतलब चेदा मवाद है, बिखरा पड़ा है। चंद से जिससे अख्ज़ व इस्तिफ़ादे के ज़रिए मकाला निगार अपने मौजू से मुतल्लिक़ नताइज मुरतब करता है। माखिज़ दो किस्म के होते हैं। बुनियादी माखिज़, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बुनियादी माखिज़ के बारे में भी, वो मैं आई बटन में दे दूँगी वीडियो, आप चेक कर लीजिएगा। इसी मौजू से मुतालिक बराह रास्त मालूमात फराहम करने वाली कुतब, मकालात, रोज़नामचे, दस्तावेज़ात, मखतूतात और खुतबात वग़ैरह, किसी भी मौजू के मुतालिक अगर हम मवाद इकट्ठा कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए किताबें हम देखेंगे, मकालात देखेंगे, रोज़नामचे देखेंगे, दस्तावेज़ात देखेंगे। ठीक हो गया, ये सब कुछ देखें। मसलन एक वाक़े के ऐनी शायद का बयान, कि अगर कोई वाक़या है, उसका कोई वाक़या देखने वाला है, ऐनी शाहिद है, मतलब उसकी आंखों देखा वाक़या है, वो बयान कर सकता है, खा वो तहरीर की शक्ल में हो या तकरीरी सूरत में। इस वाक़े से मुतालिक तहकीक का बुनियादी माखिज़ कहलाएगा। बुनियादी माखिज़ को मसादिर भी कहते हैं। दूसरे होते हैं सानवी माखिज़। ठीक हो गया। सानवी माखिज़ भाई कौन से हैं? सानवी माखिज़ कौन से हैं? सानवी माखिज़ कौन से हैं? जो मतलब जो दूसरे दर्जे पर आते हैं, वो हैं किसी मौजू से मुतालिक बिल वास्ता मालूमात फराहम करने वाली कुतब, मसलन मकालात और दीगर तहरीरें जो होती हैं, उनको देखना। उनमें बुनियादी माखिज़ से इस्तिफ़ादा करके लिखी जाने वाली तहरीरें और तराजिम वगैरह भी शामिल है, कि अगर कोई तर्जुमा शुदा किताब है, वहाँ से आपने मदद ले ली, ऐसी तहरीरों को मुराजे भी कहा जाता है। मकाला निगार को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो सानवी माखिज़ पर इन्हिसार ना किया जाए। जहाँ तक सानवी माखिज़ का जिक्र ज़रूरी है, वहाँ उनका मुवाजना बुनियादी माखिज़ से कर लिया जाए, क्योंकि बुनियादी जो माखिज़ हैं वो ज़्यादा अहम है। एक बात जो बिल्कुल आपको यकीन है कि ये बिल्कुल सच है, और दूसरा आपका जो है वो सानवी माखिज़ है कि उसमें आपको शक है कि ये बात जो मैं लिख रहा हूँ, अपने मकाले में ऐड कर रहा हूँ, आया ये दुरुस्त है या नहीं। उससे बेहतर है कि बुनियादी माखिज़ पे ही फोकस किया जाए। हवाला देने का तरीक़ाकार, अगर आप लिख रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है आपको हर बात का हवाला देना होगा। प्रूफ के साथ कोई बात लिखी जाती है। हवाला देने का तरीक़ाकार क्या है? मकाले में हवालों के लिए जो वर्क फिट नोट में हवाला देने के बाब के आखिर में हवाला देने या मकाले के आखिर में हवाला देने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो राइज हैं, कि हवाला किस तरह दें, कि हमने ये लाइन या ये बात हमने कहाँ से ली है। मुस्तकिल तसनीफ़ का हवाला, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, पहले नाम का मारूफ तरीन हिस्सा लिखा जाएगा मुसन्निफ़ के नाम का, और बाद नाम का बकिया हिस्सा,
کتاب کا نام لکھا جائے گا کہ ہم کس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں، مقام اشاعت یہ کتاب کہاں سے چھپی، یعنی کتاب جس شہر سے شائع ہوئی اس کا بھی نام ہم لکھیں گے، شائع کرنے والے ادارے کا نام کہ وہ پبلیشرز اس کے کون سے ہیں، کتاب کا سن اشاعت کیا ہے، کس سن میں چھپی گئی، کتاب کی جلد یا حصہ کون سا تھا، بھائی کتاب کو متعلقہ صفحہ نمبر بھی ہم نے اس میں درج کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اس کی مثال یہ ہے کہ ہم لکھیں گے بھائی جمیل جالبی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا لقب ہے، تاریخ زبان ادب اردو کتاب ہے، لاہور میں سے بھائی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، یہ چھاپی ہے مجلس ترقی ادب 1989 میں چھپی، جلد جو ہے وہ اول ہے، اور بھائی صفحہ نمبر جو ہے وہ 96 ہے۔ دیکھیں پورا ہم حوالہ اس طرح دیں گے کہ ہم نے جو حوالہ دیا ہے یا ہم جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ اس طرح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کتابیات۔ کتابیات سے مراد ان مصادر و مراجع کی فہرست ہے جن سے مقالہ نگار نے اپنی تحقیق کے دوران کسی بھی درجے میں استفادہ کیا ہو۔ کتابیات کی فہرست کو مصنف جو ہے وہ الف بائے ترتیب سے لکھا جائے اور ذیل کے حصوں میں الگ الگ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ کتب کون سی ہے؟ اردو، فارسی، عربی، انگریزی وغیرہ، رسائل و اخبارات ان سے استفادہ کرتا ہے مقالہ نگار وہ تحقیق کرنے کے لیے۔ غیر مطبوعہ تحقیقی مقالات کو دیکھتا ہے، مخطوطات کو دیکھتا ہے، بیاض دیکھتا ہے، روزنامچے دیکھتا ہے، کاروائیاں دیکھتا ہے، جس مصنف کے متعلق جس شخصیت کے متعلق وہ لکھ رہا ہے اس کے خطوط دیکھے گا، اس کی ملاقاتیں کس کس سے رہیں، اس کے انٹرویوز کس کس سے رہے، کس کو اس نے انٹرویوز دیے، اگر وہ شخصیت زندہ ہے جس پہ مقالہ لکھ رہا ہے تو اگر وہ اس کا انٹرویو لے کر بھی اس میں اضافہ کر سکتا ہے مقالہ نگار۔ کتابیات کی ترتیب کی ایک شکل: ابو سعید نور الدین، ڈاکٹر، اسلامی تصوف اور اقبال، لاہور اقبال اکادمی پاکستان 1979۔ مطلب کتابیات کی ترتیب بھی اس طرح دے گا، اس طرح مطلب باقی ڈاکٹر محمد شرح، بانگ درا، لاہور تاج بک ڈپو وغیرہ وغیرہ۔ دیباچہ یا مقدمہ: کسی بھی مقالے میں یا کسی بھی کتاب میں سب سے پہلے جو ہے دیباچہ ہوتا ہے، یا اس کو ہم پیش لفظ کہتے ہیں، اس کو ہم مقدمہ کہتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں۔ دیباچہ یا مقدمہ کسی بھی مقالے کے آغاز میں آتے ہیں لیکن تصنیفی ترتیب میں انہیں تحقیق کے آخری مرحلے میں لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیباچہ یا مقدمہ ہوتا ہے کتاب میں، لیکن اسے کتاب کے آخر میں لکھا جاتا ہے کہ آیا میں نے یہ کس طرح کی مقالہ لکھا، اس میں مجھے کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اس میں آسانی کیا تھی، تحقیق کے دوران میں نے کون سی نئی بات سیکھی، کیا کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنی ذاتی ذائقہ کا اظہار کریں، جو بھی بات کریں آپ کر سکتے ہیں دیباچے میں۔ اس کی مقالہ نگار کے تعارف، اس کی ضرورت و اہمیت کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں مقالہ نگار کو دیباچے میں ان تمام افراد، کتب خانے جو اس کا مقالہ لکھنے میں معاون رہے، چاہے وہ استاد ہیں، والدین ہیں، شریک حیات ہے، جو بھی ہیں، کتب خانے ہیں، ان کا حوالہ دے سکتا ہے۔ آپ اداروں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، آپ جس یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جن کی رہنمائی و مدد سے دوران تحقیق اسے حاصل رہی۔ ان سب باتوں کا آپ لکھیں۔ مقدمے موضوع کی ضرورت و اہمیت کو تفصیل سے اجاگر کیا جاتا ہے، اس میں متعلقہ موضوع کی مختلف جو ہے وہ جہت پر پہلے ہونے والے کام کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے مقدمے میں، اور اپنے کام کے امتیاز، طریقہ کار اور اسلوب کا تعارف بھی کروایا جا سکتا ہے کہ میں نے کس طرح اسلوب اپنایا، میرا کام دوسرے پہلے مقالہ نگار سے کس طرح مختلف ہے، یا میں نے اس میں کون سی کوئی نئی چیز جس موضوع پہ میں کام کر رہا ہوں اس میں نے کون سی نئی چیز کا اضافہ کیا وغیرہ وغیرہ، سب آپ دیباچے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مقالے کا اسلوب کیا ہے، مطلب آپ کا سٹائل آف پروز کیا ہے، آپ کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کا اسلوب کیا ہے۔ تحقیق حقائق کی بازیافت کا عمل ہے، اس لیے تحقیق کو غیر جانبدار اور غیر جذباتی ہونا چاہیے۔ اس کے مقالے کا اسلوب بھی انہی صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے: پرجوش، خطیبانہ انداز، شاعرانہ جملے اور غیر منطق جو ہے جذباتی انداز مقالے کو ترغیب دار بنا رہے ہیں۔ مقالہ نگار کو طویل اقتباسات اور طویل جملوں سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ مقالہ اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا۔ وہی بات کریں جو بالکل جو ہے آپ کے موضوع کے مطابق ہو، کوئی غیر ضروری بات نہ کریں، طویل جملے نہ لکھیں، وہی بات لکھیں جو بالکل سمجھ آنے کے قابل ہو، مختصر ہو، جامع ہو اور پر اثر ہو۔ محض صفحات کے بڑھا دینے سے مقالے کی قدر و قیمت کا تعین نہیں ہوتا۔ آپ کم لکھیں لیکن بہترین لکھیں، تحقیق کے مطابق لکھیں،
اچھا لکھیں گے۔ پڑھنے والا اگر پڑھے تو وہ واقعی کہے کہ بھئی مقالہ لکھا گیا ہے اور بہترین لکھا گیا ہے۔ بلکہ مقالے میں پیش کی گئی تحقیقات اور نتائج ہی اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں، خواہ اس کی ضخامت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں مقالے کی قدر و قیمت کا تعین اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے جو نتائج کیا ہیں، اس کی تحقیق کیا ہے، چاہے وہ جتنا چھوٹا بھی ہے لیکن اس میں ہمیں معلومات ملنی چاہیے، جو پڑھ رہا ہے وہ واقعی کہے کہ بھئی میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔